بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گراں گزرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں۔ یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تہجد کے لیے سونا لازم نہیں ہے، بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عام معمول آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھنے کا تھا، اس لیے اس کی افضل صورت یہی ہوگی۔ جیسا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صلاۃ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ میں روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے شب میں بھی اور وسط شب میں بھی اور آخر شب میں بھی تہجد پڑھی ہے۔ جس قدر بھی رات کا حصہ متاخر ہوتا جاتا ہے، برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں اور آخر میں سب حصوں سے زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ آئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو چاہیے کہ رات کو قیام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی۔ یہ تمہارا اپنے رب سے قرب حاصل کرنا ہے، یہ تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پیار سے پھینکتا ہے، اور اللہ اس عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو عورت پیار سے اپنے خاوند کے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکتی ہے۔ ابو داؤد و نسائی۔ تہجد کی نماز کے اجر و ثواب کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو ابو مالک الاشعری نے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں جن کے اندر سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اکثر روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ترمذی۔ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا بہترین وقت تہجد کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب بزرگوں برتر پہلے آسمان پر اترتا اور فرماتا ہے کوئی میرے حضور دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ بخاری و مسلم۔ رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر تہجد ادا کرنے سے ویسے تو وہ تمام طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ہر نماز سے حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ میری امت کے لیے صبح اٹھنے میں برکت رکھی گئی ہے۔
حضرت سلمان فارسی رسول اللہ سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں میں صالح لوگوں کی عادت تھی۔ یہ تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کو گھٹاتی ہے اور جسم سے بیماری دور کرتی ہے۔ فقہ سنہ۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔